السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم نے کل اپنے کورس کا آغاز کیا تھا الحمدللہ، جس میں سب سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ دیکھا تھا. تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تاکہ ہماری اس میں مزید کریکشن آتی جائے انشاءاللہ. جی تو تلفظ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم نے حروف تہجی اپنی سٹارٹ کی تھی. فرسٹ ٹاپک تھا ہمارا، ریوائز کر لیتے ہیں. الف با تا ثا. الف با تا ثا. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں جیم کو. جیم اس کو ہم لمبا کریں گے. کل ایک چیز آپ سے شیئر کی گئی تھی، 2 حرفی ورڈز کا کنسپٹ آپ کو دیا گیا تھا کہ با تا ثا 2 حرفی ہوتے ہیں، اور ساتھ آپ کو پوری حروف تہجی کی پکچر سینڈ کی گئی تھی جس میں آپ دیکھیں کہ با کے اوپر لکھا ہوا ہے با الف. با اور الف ملا کر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ یہ 2 حروف سے مل کر بن رہا ہے با اور الف سے، تو یہ ہو گیا 2 حرفی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تا، یہ بھی 2 حرفی تا اور الف، اور اسی طرح سا اور الف ملا کر لکھا ہوا ہے، تو یہ تینوں ورڈز جو ہیں یہ 2 حرفی ہیں. آج کا جو ورڈ ہے جیم، جیم کو دیکھیں یہ 3 حرفی ہے اور اس کے اوپر مد آ رہی ہے، جیم یا اور میم. ٹھیک ہے، تو جو 3 حرفی لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، 2 حرفی کی نسبت 3 حرفی کو ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیم جیم. اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے درمیان تالو سے لگا کر باریک آواز میں ادائیگی کی جاتی ہے. زبان کے درمیان تالو سے لگا کر باریک آواز میں ادائیگی کی جاتی ہے. کیا بنتا ہے پھر؟ جیم. اس کے بعد لیٹر آتا ہے ہا. اس کا جو مخرج ہے وہ کیسے ہوگا؟ ہا کی آواز کیسے نکلے گی؟ زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے جاتے ہوئے باریک آواز میں، زبان کو پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے جاتے ہوئے باریک آواز میں ہا. ٹھیک ہے، اور اس ساؤنڈ کی اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ امیجن کریں کہ جب ہم کوئی ٹھنڈی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، جیسے آئس ہوتی ہے یا کوئی بھی ٹھنڈی چیز، زیادہ ٹھنڈی چیز ہم اگر کھا لیتے ہیں، آئس کریم وغیرہ، تو ہماری آواز نکلتی ہے یہ والی، اکثر بچے نکالتے ہوتے ہیں. تو یہ جو آواز ہے اس کے ساتھ اگر الف کو اٹیچ کر دیا جائے ہا
تو یہ ہمارا ہا کا مخرج کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہا, اس کے بعد خا, خا, اس کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں اور اس کا مخرج کیا ہوتا ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. اور آپ نے یوں کرنا ہے کہ اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو نوٹس پہ سائڈ پہ باکس بنا لیں, اس کے اوپر رائٹ کریں موٹے حروف. ٹھیک ہے, اور اس خا کو اس کے اندر نوٹ کر لیں. یہ موٹا حرف ہے, اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. موٹے حروف کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کو ہم بلندی اوپر اٹھاتے ہیں, بلند کرتے ہیں تو موٹی آواز نکلتی ہے. خا, خا. اب ایک چیز آپ نوٹ کیجئے, قاعدے میں جو پکچر بھیجی گئی, جیم جو تھا یہ 3 حرفی تھا اور اس کے اوپر مد تھی, جبکہ ہا اور خا 2 حرفی ہیں. ہا الف, خا الف 2 حرفی ہیں, تو ان کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے. ان کی ادائیگی بھی ہم اتنی ہی مقدار کے ساتھ کریں گے جتنی ہم نے با, تا اور سا کی تھی. اس کے بعد آتا ہے دال. دال, اب دیکھیں دال الف اور لام کتنے حرفی ہے, یہ 3 حرفی اور اس کے اوپر بھی مد ہے. دال تھوڑا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں ادائیگی کرتے ہیں. اب آپ دھیان دیجئے, کل ہم نے پڑھا تھا تا کا مخرج, اس میں بھی ہم نے یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں ادائیگی ہوتی ہے. اور دال کا مخرج بھی یہی ہے, ان دونوں کا مخرج سیم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی سہولت دی ہے نا, کہ ایک ہی مخرج سے کئی آوازیں نکلتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی آوازوں کے ذریعے جو ہے ہمارے تک علم پہنچایا, جسے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے, دال اور تا کا مخرج سیم ہے, لیکن تا 2 حرفی ہے اور دال 3 حرفی ہے. 2 حرفی اتنا لمبا نہیں کھینچتے, 3 حرفی کو ہم زیادہ لمبا کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. شروع سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اپنا لیسن. الف, با, تا, ثا. الف, با, تا, ثا. الف, با, تا, ثا. جیم, حا, خا. جیم, حا, خا. اب دیکھیں جیم کو زیادہ لمبا کھینچ رہی ہوں میں, اور ہا اور خا کی مقدار کم ہے کیونکہ یہ 2 حرفی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. الف, با, تا, ثا. جیم, حا, خا. جیم, حا, خا. دال, دال. ٹھیک ہے, الف, با, تا, ثا. جیم, حا, خا, دال. حا خا کی مقدار کم اور دال کو پھر آگے سے بڑھا دیا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز آپ نے ان کی مخارج جو ہے نا یہ یاد رکھنے ہیں کہ زبان آپ کی کہاں پر حرکت کر رہی ہے, زبان کی کیا کیفیت ہے منہ میں. ٹھیک ہے, اسی طرح با کا مخرج ہم نے دیکھا تھا کہ ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو آپس میں مکمل ملاتے ہوئے باریک آواز میں ادائیگی ہوگی. تو آپ اس کو دیکھیے بھی, با, دونوں ہونٹ جو ہیں اوپر نیچے والا آپس میں ملتے ہیں, بالکل ملتے ہیں, اور پھر ادا ہوتا ہے با, تا. اب دیکھیں تا ادا کرتے وقت زبان کی کیفیت پہ غور کیجئے, لگ رہی ہے 2 دانتوں کی جڑ میں, بالکل ٹھیک. اسی طرح دال کی بھی لگتی ہے, دال. اب دیکھیں یہ دونوں ورڈز پڑھ کے, تا, دال, تا, دال. دونوں کا مخرج سیم ہے, ایک ہی جگہ پر زبان لگ رہی ہے ہماری.
ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. یہ ہماری بیسکس ہیں، اور اگر یہی ہمارے مخارج کلیئر ہو جائیں تو ہم اپنی تجوید کو انشاءاللہ تعالی بہت بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیکچرز کو آپ نے مس نہیں کرنا، کسی قسم کی شیم فیل نہیں کرنی کہ یہ چھوٹے بچوں والا لیسن ہم پڑھ رہے ہیں. نو، اللہ تعالیٰ نے علم سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہی علم ہے، ہمیں بس اسے سمجھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر ہمیں نہیں بتائی جاتی، پڑھائی جاتی. اب ہمارے پاس اتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی قسم کے کوئی سوال ہوں، کچھ بھی پوچھنا ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کو جواب لیٹ ملے، لیکن آپ لوگوں نے تحمل سے کام لینا ہے. ایوننگ میں میری اپنی کلاسز ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، سو اس وجہ سے میں فیڈ بیک نہیں دے پاتی، آپ کے ریپلائز نہیں دے پاتی. لیکن تھوڑا سا تحمل رکھا کریں، صبر رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے صبر پر آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین. اور کوشش کیجئے کہ لیسن ٹائم پر سنا دیا کریں. اگر آپ ٹائم پر نہیں سنا پاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے ریکارڈ کر کے رکھ لیں. کل نیکسٹ لیسن جب سینڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی گروپ اوپن ہوگا، آپ اس ٹائم اپنی وہی ریکارڈنگ فارورڈ کر دیجیے گا گروپ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ بہنوں نے کافی نے لیفٹ کیا ہے، اور شاید مزید لوگ بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں لیفٹ، تو بہتر یہی ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ آپ بگننگ میں ہی لیفٹ کر دیں، تاکہ نہ پھر استاد کو افسوس رہتا ہے کہ کافی لوگ چھوڑ گئے. تو ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ اتنے سے لوگ ہیں اور ان کو ہم نے صحیح اچھے طریقے سے پڑھانا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وسائل آپ تک پہنچا دیے ہیں، ان کو بہترین استعمال آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.